وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جیسا کہ ہم نے کل سے عربک زبان کے جو علوم ہیں ان میں سے ایک سب سے اہم علم النحو کی ایک بنیادی کتاب کی شروعات کی، جس کتاب کو وہ تمام بھائی پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے کم سے کم دروس کے ایک دو کتابیں پڑھی ہوگی. اب جنہوں نے برابر 3 والیومز ان کی کمپلیٹ کی ہوئی ہوگی تو وہ نور علی نور ہے، ورنہ جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہو عربک میں تو ان کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نحو جو ہے، نحو میں بنیادی طور پر نحو یا دوسرے الفاظوں میں نحو بنیادی طور پر 2 بڑے حصوں کا بنا ہوا ہے، جس میں 2 بڑی چیزیں پڑھی جاتی ہیں: احکام الکلمہ اور احکام الکلام. کلمے کے احکام اور کلام کے احکام. جو کلمے کے احکام ہیں ان میں 3 بنیادی چیزیں پڑھی جاتی ہے: انواع الکلمہ یعنی پارٹس آف سپیچ یا ورڈز کے اقسام، وانقسام الاسم الی نکرۃ و معرفہ. اسم کا منقسم ہونا نکرہ اور معرفہ میں ان کے اپنے احکام. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ معرفہ اسم جو ہوتے ہیں وہ 7 قسم کے ہوتے ہیں، اور باقی سب نکرہ کے متعلق احکام پڑھنا اور کلام کے متعلق احکام پڑھنا. اور کلمے کے متعلق 3 بنیادی چیزیں پڑھی جاتی ہیں: کلمے کے کتنے اقسام ہیں، اسم کا نکرہ اور معرفہ میں منقسم ہونا، اور کلمے کا معرب اور مبنی میں منقسم ہونا. اسی طرح کلام میں پہلے تو کلام کی ڈیفینیشن باضابطہ پڑھائی جاتی کہ کلام عربک زبان میں کسے کہتے ہیں، خاص طور پر علم النحو میں کسے کہتے ہیں کلام، اس کی کیا شروط ہے جیسا کہ ہم نے کل دیکھا، اور جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، کیونکہ جملے کے 2 ہی قسم ہوتے ہیں عربک لینگویج میں: الجملۃ الفعلیہ اور الجملۃ الاسمیہ، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کلام جو ہے، جو دوسرا جز ہے نحو کا، اس میں تیسرا ایک اور چیز پڑھایا جاتا ہے کلام کے متعلق، وہ ہے مکملات الجملتین، یعنی جو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ہے ان کے مکملات، یعنی جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو تکمیل کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. جیسے کچھ منصوبات ہوتے ہیں، جیسے مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول مطلق، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح مجرورات، اسی طرح توابع. اسی طرح چوتھی ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، وہ ہے اعراب الفعل المضارع رفعا نصبا وجزما. فعل مضارع کا اعراب مرفوع، منصوب اور مجزوم حالات میں. اس لیے ہم پہلے اس متن میں، جو آجرومیہ کا متن ہم نے سٹارٹ کیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ مصنف پہلا جو باب باندھتے ہیں اس کا انعام رکھتے ہیں انواع الکلام. اس میں یہ کلام اور کلمے کے اقسام کے متعلق بات کرتے ہیں، اور تیسرا ایک مسئلہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے، اور کون سا کلمہ حرف ہے. ہم نے کل دیکھا کہ الکلام جو ہے، کلام کی جو ڈیفینیشن مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے هو اللفظ المرکب المفید بالوضع. یہ ایسا لفظ ہے جو مرکب ہے، مفید ہے اور وضع کے مطابق ہو. ہم نے کہا کہ لفظ سے مراد ہے مستعمل لفظ، جس کا عربی زبان میں باضابطہ کوئی معنی ہو، اور لفظ سے مراد ہے وہ آواز جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، مگر ایسی آواز جو مشتمل ہو، جو کمپرائزڈ ہو آف حروف الہجائیہ، یعنی الف با تا سا وغیرہ. اور مرکب سے مراد ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ایسی صورت پہ جوڑنا کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، جس کو مصنف کہتے ہیں المفید. مفید سے معنی ہے کہ ہمیں ایسا فائدہ ہو کہ جو کلام کرنے والا ہو اس کا سکوت کرنا، خاموشی اختیار کرنا بہتر ہو. یعنی وہ کلام ایسا نہ کرے کہ جس سے سننے والا کسی اور چیز کا منتظر ہو. جیسے کہ کل میں نے اگزامپل دی کہ اگر کوئی شخص کہے گا اذا اذن المؤذن، جب اذان دینے والا اذان دے گا اس کے بعد چپ کرے گا، تو اس کو سننے والے کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، وہ انتظار کرے گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہے، یا اس کے بعد کیا ہوگا. تو کمپلیٹ جملہ ایسے ہوگا اذا اذن المؤذن فصلی، مثلا جب مؤذن اذان دے گا تو تم نماز پڑھو. اب اس کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. اسی طرح چوتھی جو شرط مصنف رکھتے ہیں یا گرامرین رکھتے ہیں عربک زبان میں کلام کو کلام کہنے کو، وہ ہے کہ وہ کلام جو ہے یا وہ لفظ جو ہے وہ وضع کے مطابق ہونا چاہیے. وضع سے مراد ہے کہ وہ عربک استعمال کے موافق اس کا معنی ہو. جو لفظ ہو اس کا معنی عربک
جو عربز جو ہیں ان نے اس کے لیے کوئی معنی رکھا ہو اسے وز کہتے ہیں، یعنی وہ عربک استعمال کے موافق وہ میننگ ہو، اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وہ اقسامہ ثلاثہ، میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر مصنف کا مراد ہے اقسامہ سے اقسام اجزاء الکلام، یعنی کلام کے جو اجزاء ہے، یعنی پارٹس آف اسپیچ، یا دوسرے الفاظوں میں ہم کہیں گے کہ مصنف کا یہاں پہ مراد ہے اقسام الکلمہ نہ کہ اقسام الکلام۔ کلمے کے جو اقسام ہیں وہ تین ہیں، اسم و فعل و حرف جاء لمعنی، ایک تو اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے جو کسی معنی کے لیے آیا ہے۔ اسم ہم نے دیکھا کہ اسم سے ہر وہ لفظ مراد ہے جس میں کوئی میننگ بذات خود موجود ہوتا ہے لیکن وہ کسی ٹائم کے ساتھ جڑا نہیں ہوا ہوتا ہے، نہ پاسٹ نہ پریزنٹ نہ فیوچر، نہ ماضن کے ساتھ نہ مضارع کے ساتھ، نہ اس میں امر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فعل، یہ وہ ہر وہ لفظ ہوتا ہے جس میں ایک میننگ میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ پاسٹ ہو، یعنی جسے عربک میں ہم ماضن کہتے ہیں، ماضن سے مراد ہوتا ہے وہ زمانہ جو کلام کرنے سے پہلے ختم ہو گیا، یا اس میں حاضر کا زمانہ ہو، حاضر سے مراد ہوتا ہے وہ زمانہ جو کلام کے درمیان، جو کلام کرنے کے دوران جو زمانہ ہوتا ہے، اور مستقبل سے وہ زمانہ مراد ہوتا ہے جو کلام کرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اسی طرح حرف ہم نے کہا کہ حرف سے مراد ہر وہ لفظ ہے جس کا معنی ہمیں تبھی سمجھ آتا ہے جب ہم اس کو کسی سینٹنس میں ڈال کر یا تو کسی اسم کے ساتھ جوڑیں گے یا کسی ورب کے ساتھ جوڑیں گے۔ مثلا ہم کہیں گے قتلت الحیۃ بالعصا، قتلت الحیۃ بالعصا، کہ میں نے سانپ کو مارا چھڑی سے۔ یہاں پہ جو بالعصا ہے، عصا چھڑی پہ میں نے حرف جر با کو داخل کیا۔ اگر میں خالی کہوں گا بی یا با، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا ایسے، لیکن جب میں نے اس کو اس سینٹینس میں ڈالا اور اس کو چھڑی کے ساتھ جوڑا اور میں نے کہا بالعصا، مخاطب کو سمجھ آ گیا کہ اس کا مراد ہے کہ میں نے چھڑی کی مدد لے کر اس سانپ کو مارا، یعنی با کا یہاں پہ مراد ہوا استعانہ، یعنی میں نے چھڑی کی مدد سے اس سانپ کو مارا۔ اس کے بعد جو آج ہمیں دیکھنا ہے، یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں رحمہ اللہ، محمد ابن آج الروم یا آج الرام رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں فالاسم يعرف بالخفض والتنوین ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء۔ جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ یہ جو باب مصنف پہلا لاتے ہیں انواع الکلام، اس میں مصنف تین مسائل ذکر کرتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، کلمے کے اقسام کیا ہے، وہ دونوں مسائل ہم نے الحمدللہ کل دیکھی اور میں نے اس کی مختلف آج بھی وضاحت کر دی مختصر طور پر۔ اب مصنف یہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اب کہ اے طالب علم، اب تم کیسے پہچانو گے کہ اسم کسے کہیں گے، یا اسم کی پہچان کیسی ہوگی، اس کی علامت کیا ہے، اسی طرح فعل کی علامت کیا ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ لفظ فعل ہے، اسی طرح حرف کے کون سے علامات ہیں جسے ہم سمجھ آئے گا کہ یہ حرف ہے۔ مصنف کہتے ہیں فالاسم یعرف بالخفض، کہ اسم کی پہچان ہمیں خفض سے ہوتی ہے، اس کی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ، والتنوین، اور تنوین سے ہوتی ہے، ودخول الالف واللام، اور الف اور لام کے داخل ہونے پر، جب اسم پر الف اور لام داخل ہوگا اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لفظ اسم ہے۔ وحروف الخفض، یا اگر کسی لفظ پر حروف الجر یا حروف الخفض داخل ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ اسم ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ حروف الخفض کون ہے یا حروف الجر کون ہے، وہی من و الی و عن علی فی رب الباء الکاف اللام و حروف القسم، یعنی حروف القسم بھی حروف الجر ہی ہے، مگر ان کی ایک اور فنکشن یہ ہے کہ وہ اس سے انسان قسم کھا سکتا ہے، وہ ہے تین، الواو والباء والتاء۔ مصنف نے جب اقسام کلام کی ڈیفینیشن بیان کی اور ان کے شروط بیان کیے، چار شروط بیان کیے، اور اس کے بعد کلمے کے اقسام بھی بیان کیے، اب مصنف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کون سی ایسی علامات ہے جس سے ہمیں کلمے کے جو تین قسم ہیں ان تمام قسموں میں سے کیسے ہم ہر قسم کو پہچانیں گے، کس علامات سے وہ ڈسٹنگوش ہو جائے گا کہ کون لفظ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے اور کون سا کلمہ حرف ہے۔ فبدأ بالعلامات التي تميز الاسم عن اخويه، اس لیے مصنف نے مناسب جانا کہ وہ پہلے ان علامات کا ذکر کرے جس سے ہم اسم کی پہچان کر سکیں گے، اسم کو ڈسٹنگوش کر سکیں گے، اسپیسیفائی کر سکیں گے اپنے دو بھائیوں سے، یعنی مراد ہے
فعل اور حرف سے. اور مصنف یہاں پہ اس کی 4 علامات ذکر کرتے ہیں جو اسم کو فعل اور حرف سے الگ کر دیتے ہیں. جو ہی کسی کلمے پر ان 4 علاماتوں میں سے کوئی بھی علامت داخل ہو جائے گی ہم کہیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے. پہلی علامت مصنف ذکر کرتے ہیں الخفض. الخفض مراد ہے مصنف کا اس سے الجر. مگر چونکہ جو عربی گرامر ہے، عربی گرامر میں 2 schools آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کو کہتے ہیں کوفی اسکول آف تھاٹ، کوفہ کی طرف نسبت ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے بصری اسکول آف تھاٹ، اور ان کی نسبت ہے بصرہ کی طرف. جو کوفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جر کے لیے خفض، اور بصری جو ہیں وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جر. مگر دونوں کا معنی سیم ہے، اس میں کوئی معنی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. بہرحال پہلی جو علامت مصنف یہاں پہ بیان کرتے ہیں وہ ہے بالخفض، یعنی اسم جو ہے وہ ہمیں اس کی پہچان ہمیں ہوتی ہے بالخفض یعنی بالجر. خفض یا جر کسے کہتے ہیں عربک زبان میں یا خفض؟ لغت میں خفض کہتے ہیں ضد الرفع، یعنی کسی چیز کا بلند ہونا اس کا اپوزٹ ہے خفض، یعنی کسی چیز کو پست کرنا، نیچا کرنا، اس کو کہتے ہیں خفض. مگر یہاں پہ مراد ہے خفض سے الجر، یعنی وہ کسرہ جو کسی عامل کی وجہ سے کسی اسم پر لاحق ہو جاتی ہے، یا کسرہ کے بجائے کوئی اور چیز. میں پھر دوہراؤں گا، خفض سے مراد ہے وہ کسرہ، یعنی جسے ہم بر صغیر میں زیر کہتے ہیں، وہ کسرہ جو کسی عامل کی وجہ سے یعنی کسی ایجنٹ کی وجہ سے کوئی ایسا لفظ داخل ہوا جس نے اسم کے لاسٹ کے حرف کو کسرہ دے دی، یا کسرہ کے بجائے کوئی اور چیز. اس لیے جب ہم دیکھیں گے کہ اسم نے کسرہ قبول، کسی لفظ نے کسرہ قبول کر لیا، کسی لفظ نے جر کو قبول کر لیا، کسی لفظ نے زیر کو قبول کر لیا، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے. مگر وہ کسرہ کس وجہ سے ہونی چاہیے؟ کسی عامل کی وجہ سے، کسی دوسرے لفظ کی وجہ سے، کسی دوسرے حرف کی وجہ سے. مثلا ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو با ہے بے اسم، اصل میں یہ تھا اسم اللہ، مگر جو ہی با اس میں داخل ہو گیا، با حرف جر میں سے ہے، یہ بن گیا بسم، اس نے اس کو کسرہ دے دی. اس سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو لفظ ہے اسم، یہ اسم ہے. اور جر جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظوں میں کسی اسم کا مجرور ہونا وہ 3 چیزوں سے ہوتا ہے. یا تو اس پہ کوئی حرف جر داخل ہو جائے گا، یا تو وہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگا، یا وہ کسی دوسرے لفظ کا تابع ہوگا، کسی دوسرے لفظ کو فالو کرتا ہوگا جو خود مجرور ہوگا، اور پھر اس وجہ سے دوسرا لفظ بھی مجرور ہو گیا. اور وہ تینوں مثالیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے ملتی ہیں. مثلا بسم اللہ اسم جو ہے اس پہ جو با داخل ہوا یہ حرف جر ہے، یہ پہلی قسم ہے. اس کے بعد اسم اللہ، اللہ، یہ کیوں مجرور بن گیا؟ کیونکہ یہاں پر مضاف الیہ ہے، اضافت کی وجہ سے اسم نے اس کو مجرور بنایا. اسم اس کا مضاف ہے، اللہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ دوسرا قسم ہے مجرور کا. اچھا، تیسرا قسم ہم نے کہا تابع. تابع سے آپ فی الحال مراد لیجیے سمجھنے کے لیے، مثلا انعت، صفت. یہاں پر جو الرحمن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، الرحمن یہاں پہ یہ صفت ہے اللہ کا، اس لیے چونکہ اللہ یہ مجرور ہے، الرحمن بھی اس وجہ سے مجرور بن گیا. کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ صفت اپنے منعوت کو پیچھا کرتا ہے، فالو کرتا ہے اعراب میں. چونکہ اللہ یہاں پہ مجرور ہے اس لیے الرحمن بھی مجرور آ گیا. کس وجہ سے؟ التبعیہ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا تابع ہے. جو جر ہے وہ 3 قسم کے ہیں، یا تو کوئی اسم اس میں حرف جر کی وجہ سے مجرور بنے گا، یا تو وہ اضافت کی وجہ سے مجرور بنے گا یعنی کوئی اسم مضاف الیہ ہوگا، یا وہ تبعیہ کی وجہ سے یعنی کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ کو فالو کرتا ہوگا اعراب میں، اور جو پہلا لفظ ہوگا وہ مجرور ہوگا، جس کی وجہ سے وہ تابع جو لفظ ہوگا اس کا وہ بھی مجرور ہوگا. اس کے بعد مصنف دوسری علامت بیان کرتے ہیں کہ جس سے ہم اسم کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ کلمے کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے. وہ دوسری علامت مصنف بیان کرتے ہیں التنوین. تنوین سے کیا مراد ہے؟ تنوین اصل میں نون ہوتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ تنوین جو ہوتا ہے یہ نون ساکنۃ تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغیر توکید. یہ ایسا ساکن نون ہوتا ہے جو اسم کے آخر پہ آتا ہے لفظاً، یعنی بولنے میں یہ آتا ہے. لفظاً سے مراد ہے جیسا کہ ہم نے کہا صوت، یعنی بولنے میں یہ آتا ہے، لیکن خطاً لکھنے میں یہ جدا ہو جاتا ہے، لکھنے میں یہ نہیں ہوتا یہ نون. مثلا اگر ہم دیکھیں گے لفظ
सूरतुल फतह की जो आखिरी आयत है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, असल में पढ़ना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर मैं समझा नहीं कह रहा हूँ मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे जो लफ्ज़ है मुहम्मदुन, हम देखते हैं कि दाल जो है इस पे दो पेश है या दो दम्मा है। ये दो दम्मा जो असल में है, पहला जो दम्मा है इसमें वो इराब की हरकत है। दूसरा जो इसमें दम्मा है वो इशारा है नून तनवीन की तरफ। वो असल में नून है, मगर वो नून लिखा नहीं जाता है, वो साकिन नून होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपी लेंगे उस पे लिखेंगे मुहम्मदुन, इसकी शक्ल ऐसी होगी असल में मीम हा मीम दाल नून साकिन, दाल नून साकिन। लेकिन ये नून साकिन नहीं लिखा जाता है, ये तनवीन जो असल में होता है ये नून साकिन होता है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता है, मगर पढ़ने में ये नून साकिन ही होता है। मगर इस नून साकिन के बदले फिर क्या किया जाता है, हरकत डबल की जाती है। पहली जो हरकत होती है मसलन मोहम्मदुन में दाल पर जो दम्मा है, पहला दम्मा वो एराब की हरकत है क्योंकि यहाँ पर मुब्तदा है, और दूसरा जो दम्मा है वो इशारा है तनवीन के नून की तरफ, इसलिए हम कहते हैं मुहम्मदुन। इसलिए जिस कलमे पे भी तनवीन दाखिल होगा हमने हमने ये समझना है कि ये कलमा इसम है, ये कलमा इसम है। अच्छा, तनवीन से यहाँ पे कौन सा तनवीन मुराद है? तनवीन के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, वो आप इंशाल्लाह जब आप फर्दर एडवांस्ड बुक्स पढ़ेंगे नहा में, हम उस डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए मतन है। तनवीन के 4 किस्म उलमा बयान करते हैं, मगर यहाँ पे जो तनवीन मुराद है वो है तनवीन तमकीन, या इसे तनवीन सर्फ भी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे हमने पढ़ा होगा अल ममनू मिन सर्फ, कुछ अल्फाज ममनू मिन सर्फ होते हैं। सर्फ से क्या मुराद होता है? वहाँ पे सर्फ से वहाँ पे मुराद होता है तनवीन, कि कोई लफ्ज उस पर तनवीन दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पे वही तनवीन, इसको कहते हैं तनवीन तमकीन। तमकीन से क्या मुराद है? यानी ये ऐसा तनवीन होता है कि जो ही वो किसी कलमे पे दाखिल हो गया उससे ये बात एस्टेब्लिश हो जाती है, मतलब फर्म हो जाती है कि ये लफ्ज अपने इसमिया इसम होने में एस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे वही तनवीन मुराद होता है। हमें शॉर्ट में ही चीज़ याद रखनी है कि तनवीन जो होता है ये नून साकिन होता है, जो पढ़ने में हम नून पढ़ते हैं, साकिन नून पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में ये नून लफ्ज़ पे हमें दिखाई नहीं देता है, उसके बदले हम डबल हरकत देते हैं। और ये नून साकिन तौकीद के लिए नहीं होता है, ये तनवीन के लिए होता है, क्योंकि नून तौकीद भी एक और नून होता है जो फ़िअल पे दाखिल होता है, मगर ये वो नून नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद मुसन्निफ़ तीसरी अलामत बयान करते हैं, दुखूलुल अलिफ़ वल लाम, किसी इस्म पर अलिफ और लाम का दाखिल होना है। मुराद है अदातुत तारीफ, यानी ऐसे हरफ का दाखिल होना जो किसी इस्म को मारिफा बनाता है, किसी लफ्ज़ को मारिफा बनाता है। वही मुराद है यहाँ पे मुसन्निफ का दुखूलुल अलिफ वल लाम, यानी दुखूलुल अल, या हम कह सकते हैं दुखूल अदात तारीफ। जो ही किसी इस्म पर अल दाखिल होगा यानी अलिफ और लाम दाखिल होगा, हम समझ लेंगे, किसी लफ्ज़ पर अलिफ और लाम दाखिल होगा, हम समझ लेंगे कि ये लफ्ज़ जो है, ये कलिमा जो है, ये इस्म है, ये लफ्ज़ इस्म है। क्योंकि अलिफ और लाम जो होता है ये फ़िअल पर दाखिल नहीं होता है। मसलन कलमुन, अगर हम इस पे अलिफ और लाम दाखिल करेंगे ये बनेगा अल कलम। जो ही कलम ने ये अलिफ और लाम एक्सेप्ट कर लिया, हमें समझ आ गया कि जो कलम जो लफ्ज़ है ये इस्म है, ये न तो फ़िअल है ना ये हर्फ है। इस अलिफ और लाम की इसके भी मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, हम उस डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकते, मगर यहाँ पे अलिफ और लाम से खास तौर पर मुराद है वो अलिफ और लाम जो किसी कलिमे को नकिरा से मारिफा में तब्दील करता है। मसलन कलमुन, इस पे चूंकि तनवीन है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये ए पेन है, मगर जो ही हम इस पे अलिफ और लाम दाखिल करेंगे ये बनेगा अब द पेन, अल कलम द पेन। इसे कहते हैं हरफ तारीफ। तारीफ से यहाँ पे मुराद है कि ये इसम को मारिफा में तब्दील करता है। उसके बाद मुसन्निफ चौथी अलामत बयान करते हैं कि जिससे हम किसी कलमे की पहचान कर सकते हैं कि वो इसम है। कहते हैं कि हुरूफुल खफ्ज़, किसी इसम पर अगर हुरूफ जर दाखिल हो जाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वो लफ्ज़ इसम है। पहले मुसन्निफ ने कहा, इशारा किया कि
کسی اسم پر خفض کا داخل ہونا. وہاں پہ مصنف کا مراد ہے کہ خفض کبھی حروف جر سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا، کبھی وہ اضافت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ تبعیہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کسی لفظ کا تابع ہوگا. مگر یہاں پہ مصنف خاص طور پر حروف الخفض کا الگ ذکر کرتے ہیں. شارح بیان کرتے ہیں حروف الخفض تکرار مقصود، یعنی مصنف نے اس کی مطلب الگ تکرار کی، ریپیٹ کیا اس چیز کو کہ حروف الخفض کا کسی کلمے پر داخل ہونا یہ علامت ہے اس چیز کی کہ وہ لفظ اسم ہے. اراد به ان يبين ان ثمة كلمات لا تكون مجرورة لفظا. ان کا یہ مراد ہے کہ کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو لفظاً مجرور نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ اس پہ حرف جر داخل ہوگا لیکن وہ لفظاً مجرور نہیں ہوگا. وانما تكون مجرورة محلا، مگر وہ ایسی جگہ وہ لفظ ہوگا جو مجرور ہوگا. مثلا حاضہ جو ہے یہ اسمی اشارہ ہے اور یہ مبنی ہے. اگر ہم اس پہ کوئی حرف جر داخل کریں گے، فار ایگزامپل من حاضہ، ہم دیکھیں گے الف پہ کوئی چینج نہیں آئے گی. یا فار ایگزامپل ہم کہیں گے ہا اولائی یہ مبنی ہے کسرہ پہ. یا ہم کہیں گے اولائکا یہ مبنی ہے فتح پہ. اگر ہم من اس پہ داخل کریں گے من اولائکا، یہ پھر بھی اولائکا رہے گا، مگر یہ اولائکا ایسی جگہ پہ موجود ہے جو محلن یعنی ایسی پلیس پہ وہ موجود ہے جو مجرور ہے. اگرچہ وہ آخری لفظ پہ ہمیں جر دکھائی نہ دے گی، لیکن من کی وجہ سے وہ ایسی جگہ پر موجود ہے جو مجرور ہونا چاہیے. کہتے ہیں فَهَذِهِ تَدْخُلُ ضِمْنَ الْأَسْمَاءِ لِقُبُولِهَا حرف الجر. اگرچہ وہ بظاہر چینج نہیں ہوا، مبنی اسماء اگر چینج نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہم اس کو اسم کہیں گے کیونکہ وہ محلاً مجرور ہے، لفظاً وہ مجرور نہیں ہے کیونکہ وہ مبنی ہے. اس کے بعد مصنف نے جب حروف الخفض کا ذکر کیا، مصنف نے مناسب جانا کہ ان حروف الخفض کا ذکر کرنا کہ کون کون سے ایسے حروف ہے، ایسے پارٹیکلز ہیں جن کو ہم حروف الجر کہتے ہیں. ان میں سے مصنف نے کچھ ذکر کیے ہیں: من، الی، عن، علی، فی، رب، الباء والکاف واللام وحروف القسم وہی الواو والباء والتاء. ان سب حروفوں کے، یہ جو حروف الجر ہیں، ان کے سب کے کچھ نہ کچھ میننگز ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا ہے من کا جو ایک اہم میننگ ہوتا ہے وہ ہے الابتداء یا الابتدائیہ یا الابتداء. آپ کہہ لیں ابتداء سے مراد ہے کہ کسی چیز کی شروعات کا ہونا اس من سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. مثلا اللہ تعالی سبحانہ و تعالی سورۃ الاسراء میں پہلی آیت میں کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک اور بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کا سفر کروایا ایک ہی رات میں. کہاں سے؟ اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی کعبہ شریف سے. یہاں پہ من کا مراد ہے الابتداء، یعنی اس سفر کی شروعات ہوئی، جو اسراء کا سفر تھا اس کی شروعات ہوئی مسجد حرام سے. اچھا، من کا ایک اور میننگ ہوتا ہے، مختلف میننگ ہوتے ہیں، میں دوسرا ایک میننگ بیان کروں گا، وہ ہے التبعیض. تبعیض کا کیا معنی ہے؟ تبعیض کا معنی ہے، تبعیض نکلا ہے بعض سے یعنی کچھ، اس سے ہمیں کسی چیز کے کچھ ہونے کا میننگ سمجھ آتا ہے. مثلا یہ مثال سے سمجھ آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک نیکی کو، اچھائی کو، پائٹی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم خرچ نہ کرو گے اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. دیکھیے یہاں پہ داخل ہوا ہے من ما پر، ما یہاں پہ اس میں موصول ہے. مما تحبون مراد ہے حتی تنفقوا بعض ما تحبون، جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے جو آپ کو پسند ہے ان میں سے کچھ چیزیں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یہاں پہ من کا یہی میننگ ہے. اسی طرح اور بھی میننگز ہیں، ہم ان کی ڈیٹیلز میں یہاں پہ نہیں جا سکتے. اس کے بعد مصنف دوسرے حرف جر کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے الی. الی کا بھی جو ایک بنیادی میننگ ہے وہ ہے الانتہا یا الغایہ، یعنی کسی چیز کی انتہا ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے. مثلا پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی الی المسجد الاقصی، سفر کی شروعات ہوئی، اسراء کا سفر اس کی شروعات ہوئی مسجد حرام سے، انتہا اس سفر کی ہوئی مسجد اقصی پر، پھر مسجد اقصی پر معراج کا سفر سٹارٹ ہوا. الی سے یہاں پہ ہمیں سفر کی جو انتہا ہے وہ سمجھ آتی ہے، کسی چیز کا اینڈ. وہ انتہا پھر کبھی مکانیہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی
مکان کی طرف انتہا، کسی جگہ کی طرف انتہا، مثلا خرجت من الشام الى مکہ، میں شام سے جو جگہ ہے نکلا الى مکہ، یہاں سے ہمیں انتہا سمجھ آتے کہ میری سفر کی انتہا، نکلنے کی انتہا مکہ پر ہوئی. یا کبھی وہ زمانیہ ہوگا، یا ہمیں یعنی کسی چیز کی انتہا ہمیں زمان کے یعنی وقت کے اعتبار سے سمجھ آئے گی. مثلا مطرنا من الجمعۃ الى الجمعۃ، بارش ہوئی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک. جمعہ جو ہیں یہ وقت ہیں، اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس بارش کی جو انتہا ہوئی. اسی طرح تیسرا ایک حرف جر مصنف یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے ان. ان کے بھی مختلف میننگس ہے، مگر ایک اس کا جو اہم میننگ ہے وہ ہے المجاوزہ، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز تک، یا ایک چیز کا دور ہونا دوسری چیز تک، ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف تجاوز کرنا، دور ہونا کسی چیز کو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف. مثلا ہم کہیں گے سرت عن البلد، میں چلا شہر سے، یعنی میں شہر سے دور نکلا چلتے چلتے. اسے کہتے ہیں المجاوزہ، یعنی کسی چیز ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف تجاوز کرنا، بعید ہونا، دور ہونا. اسی طرح ایک اور حرف جر مصنف یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے اعلی. اس کے بھی مختلف میننگ ہے، مگر اس کا جو بیسک ایک میننگ ہے وہ ہے الاستعلاء، یا آپ کہیں علو، یعنی اسے ہمیں بلندی سمجھ آتی ہے. مثلا الرحمن علی العرش استوى، اس سے ہمیں یہ عقیدے کا بھی بینیفٹ ملے گا کہ اگر کوئی باطل عقیدہ رکھنے والا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اسے ہم کہیں گے کہ اگر آپ عربی زبان کے ماہر ہوتے آپ کو پہلے اس سے ہی سمجھ آتا کہ جو حرف جر یہاں پہ داخل ہوا ہے الرحمن علی العرش استوى، علی سے ہی ہمیں علو کا معنی سمجھ آ گیا. وہ پھر اس چیز کا قائل نہ ہوتا، وہ تحریف نہ کرتا اس کی استوا کی استولا کی طرف، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہو گیا، جیسے کہ وہ پہلے غالب تھا ہی نہیں. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، یعنی بلندی. اسی طرح مصنف ایک اور حرف جر کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے فی. اس کے بھی مختلف میننگ ہے. بنیادی جو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ ہے الظرفیہ، یعنی کسی چیز کا کسی چیز میں سمیٹنا، یا کسی چیز کا کسی چیز میں ہونا، جیسے انویلپ میں خط ہوتا ہے. اسی طرح فی کا میننگ ہوتا ہے الظرفیہ، یعنی کسی چیز کا کسی چیز میں ہونا. یہ بھی پھر زمان کے اعتبار سے یا تو ہوگا یا مکان کے اعتبار سے ہوگا. مثلا سورہ روم میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فی بضع سنین، یعنی کچھ سالوں میں. یہاں پہ سنین ہے، یہ زمان ہے، وقت ہے. فی بضع یعنی کچھ سالوں میں. اسی طرح مصنف ایک اور حرف جر کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے ربا. ربا جو ہے اس کا اصل میننگ ہے تقلیل، یعنی یہ کسی چیز کی قلت پہ دلالت کرتا ہے، یہ اس کا اصل میننگ ہے. مگر کبھی یہ تکثیر کا بھی یعنی کثرت کا بھی فائدہ دیتا ہے اگر کوئی دلیل ہوگی. مثلا رب تلمیذ مجتہد ناجح، یہ یہاں پہ واضح ہے کہ یہ تکثیر کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے کہا رب تلمیذ مجتہد کہ بہت سے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے برعکس کہیں گے رب تلمیذ کسول ناجح، کہ بہت کم لیزی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سکسس پاتے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ تقلیل ہے، تقلیل کے لیے، قلت کے لیے ہے. اچھا، اس کی ایک شرط علماء بیان کرتے ہیں کہ ربا کا جو مجرور ہوگا، یعنی ربا جس اسم پر داخل ہوگا وہ نکرہ ہونا چاہیے. جیسے ہم نے مثال دی رب تلمیذ، نہ کہ ربت تلمیذ. یہ نحوین اس کی ایک شرط بیان کرتے ہیں کہ ربا اس میں نکرہ پہ داخل ہوتا ہے. اس کے بعد مصنف ایک اور حرف جر کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے البا. وہ ہے البا. با کے بھی مختلف میننگ ہیں، ان میں سے ایک میننگ با کا ہے الاستعانہ، جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا قتلت الحیۃ بالعصا، یعنی چھڑی کی مدد سے میں نے سانپ کو مارا. یا سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ
اضرب بعصاک الحجر، کہ جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس وقت جب ان کی قوم نے ان کو سقیا طلب کیا، یعنی پانی طلب کیا، ہم نے تب ان کو وحی کی کہ تم مارو چھڑی، اپنی چھڑی سے مارو، یعنی اپنی چھڑی کی مدد سے مارو، کس پر؟ پتھر پر، وہاں سے پھر چشمے پھوٹیں گے۔ یہاں پہ جو اضرب بعصاک یعنی اضرب باستعانتک بالعصا الحجر، یعنی چھڑی کی مدد سے تم مارو پتھر پر۔ اسی طرح باقی مختلف میننگ ہے، باقی ایک میننگ ہوتا ہے سببیہ، سبب کا بھی یہ میننگ دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں بیان کرتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، یعنی یہود جو ہے، یہود و نصارہ جو ہے، خاص طور پر یہود یہاں پہ مراد ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جو عہد کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کووننٹ لیا تھا، انہوں نے جو وہ عہد توڑا، اس عہد توڑنے کی سبب سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً نَعُوذُ بِاللَّهِ، اور ان کے دل کو پھر سخت کر دیا۔ یعنی فَبِمَا نَقْضِهِمْ معنی کیا ہے؟ فَبِسَبَبِ نَقْضِهِمْ، جو انہوں نے عہد کو توڑا اس کے سبب ہم نے ان کے دل کو سخت بنایا اور ان کو لعنت کی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے میننگ سے باقی۔ اس کے بعد مصنف کاف کا ذکر کرتے ہیں، حرف الکاف۔ کاف کا جو بنیادی اصل میننگ ہے وہ ہے تشبیہ، ریزمبلنس دینا، اس سے ہم ریزمبلنس دیتے ہیں۔ مثلا انت کالاسد، آپ شیر کی طرح لگتے ہو، ساعتک کساعتی، آپ کی گھڑی جیسی میری گھڑی کی طرح ہے۔ اور کبھی یہ تعلیل کا بھی معنی دیتا ہے، جیسے کہ کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کیوں؟ کما ہداکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی ہدایت کی، تمہیں صحیح راستہ دکھایا۔ یہاں پہ کاف کا کچھ بعض مفسر بیان کرتے ہیں کہ کاف یہاں پہ تعلیل کے لیے ہے، یعنی سبب، تعلیل، ریزن کے لیے ہے یہاں پہ۔ اسی طرح مصنف ایک اور حرف جر کا اسم، حرف جر کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے لام۔ لام کا بنیادی معنی ہوتا ہے ملک، یعنی ملکیت، پوزیشن، بلونگنگ۔ مثلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قرآن میں مختلف جگہوں پر ایسی آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسے سورہ آل عمران 109 آیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ اس کے بعد مصنف حروف القسم کا ذکر کرتے ہیں، حروف الجر میں ہی مصنف حروف القسم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حروف القسم یہ بھی سب حروف الجر ہیں، مگر ان کا ایک ہی میننگ ہوتا ہے، وہ ہے کہ اس سے قسم کھائی جاتی ہے، اور مصنف ان میں سے 3 ذکر کرتے ہیں، وہ ہے الواو والباء والتاء، وحروف القسم وہی الواو والباء والتاء۔ پہلا جو اس میں سے ہے الواو، یہ قسم کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ اس سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، مثلا واللہ لن تأکل اليوم، اللہ کی قسم تم آج نہیں کھاؤ گے۔ دیکھیے واو، اس سے ہم نے ایک تو قسم کھائی، اور اللہ جو یہاں پہ لفظ ہے اسم الجلالہ، یہ مجرور بنا اسی واو کی وجہ سے، یعنی اس کے 2 فنکشن ہیں، ایک تو یہ حرف جر ہے اور اس سے ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ مگر اس کی نحوین ایک اہم شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لا تدخل الا علی الاسم الظاہر، یہ ظاہر اسم پر داخل ہوتا ہے، یعنی پروناؤنس پر یہ داخل نہیں ہوتا، یہ خالی ناؤن پہ داخل ہوتا ہے، پروناؤنس پہ یہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی واللہ، فار ایگزامپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہو یا وکا یا وہا، اس کی قسم، اس کی قسم، آپ کی قسم، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ مخلوق کی قسم نہیں کھانی ہے، لیکن یہاں پہ سمجھانے کے لیے ہم اگر ہمیں قسم کھانی ہوگی تو واو ہم کسی پروناؤن پر داخل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں الباء، اور وہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، وہ ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے اور ظاہر اسم پر بھی داخل ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے بک لأضربنک، سمجھانے کے لیے، یا ہم کہیں گے اللہ اقسم بہ، اقسم بہ، یہاں پہ جو یہ با ہے یہ یہاں پہ قسم کے لیے ہے۔ اسی طرح اقسم باللہ، یا ڈائریکٹ ہم کہیں گے باللہ لأعطینک، اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور کچھ دوں گا۔ اسی طرح تیسرا جو حرف قسم ہے وہ ہے تا، اس کے متعلق نحوین یہ ذکر کرتے ہیں یہ خالی اسم الجلالہ اللہ پہ داخل ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 میں
کہتے ہیں وَتَاللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی قسم میں ضرور کوئی چال چلوں گا تمہارے آئیڈلز کے متعلق. اچھا، مصنف نے یہاں پہ یہ 4 علامات ذکر کی جن کا سب کا ہم نے ذکر کیا. ایک تو مصنف نے کہا فالاسم یعرف بالخفض، یعنی جر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ اسم ہے، والتنوین، تنوین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ اسم ہے، ودخول الالف واللام، حرف تعریف کا داخل ہونا، ال کا داخل ہونا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ اسم ہے، وحروف الخفض، اور کسی لفظ پر حروف الجر، حروف الخفض کا داخل ہونا، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ اسم ہے. یہ 4 علامت یہاں پہ مصنف نے ذکر کی ہے. اور بھی کچھ علامات ہیں جیسے ندا، یعنی کسی لفظ پر حرف ندا کا داخل ہونا، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ اسم ہے، کیونکہ حرف ندا فعل پہ داخل نہیں ہوتا ہے. اگر اب ہم کہیں دیکھیں گے کہ کسی فعل پر حرف ندا داخل ہوا ہے تو اس میں تقدیر ہوگی، یا کے بعد کوئی لفظ مقدر ہوگا. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں والفعل یعرف بقد والسین وسوف وتاء التانیث الساکنہ، کہ جو فعل ہے وہ ہم ان 4 علاماتوں سے ہمیں فعل کی پہچان ہوتی ہے، قد، سین، سوف اور تاء التانیث الساکنہ، یعنی ایسا تا جسے فیمینٹی ڈینوٹ ہوتی ہے، کسی لفظ کا، کسی فعل کا مؤنث ہونا ڈینوٹ ہوتا ہے اور وہ ساکن ہوتا ہے. فعل جیسے کہ ہم نے دیکھا، فعل سے مراد ہے اصطلاح میں، یعنی علم النحو میں فعل سے مراد ہے وہ کلمہ دلت علی معنی فی نفسها واقترنت باحد الازمنہ، یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو بذات خود کسی معنی کو ڈینوٹ کرتا ہے اور یہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا تو حاضر زمانے کے ساتھ، یا مستقبل زمانے کے ساتھ، یا ماضی زمانے کے ساتھ. اور فعل کے بھی مختلف علامات ہوتے ہیں، مصنف یہاں پر ان میں سے 4 کا ذکر کرتے ہیں. پہلی علامت مصنف ذکر کرتے ہیں قد. قد سے یہاں پہ مراد ہے قد الحرفیہ، یعنی قد یہاں پہ قد سے مراد ہے حرف. اور یہ جو قد ہیں یہ فعل ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے، فعل امر پہ یہ داخل نہیں ہوتا ہے اور یہ اسما پر داخل نہیں ہوتا ہے. اور جب یہ فعل ماضی پر داخل ہوگا تو اس کے 2 میننگ ہوں گے. جب یہ فعل ماضی پہ داخل ہوگا اس کے 2 میننگ ہوں گے، یا تو یہ تحقیق کا میننگ دے گا، یعنی کوئی چیز بتحقیق پوری ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مثلا قد قام زید، قد قامت الصلاۃ. اقامہ کے علاوہ کوئی شخص کہے گا قد قامت الصلاۃ تو اس کا معنی ہوگا تحقیق، یعنی نماز قائم ہو گئی. اسی طرح اگر یہ مضارع پر داخل ہوگا تب بھی یہ 2 معنی دیتا ہے، یا تو یہ تکثیر کا معنی دے گا، یعنی کثرت کا معنی دے گا، مثلا قد ينجح المجتہد، یعنی یکثر نجاحہ، یعنی مجتہد کا کامیاب ہونا یہ کثرت سے ہوتا ہے. یا کبھی یہ تقلیل کا معنی دے گا، مثلا قد ينجح الکسول، یعنی لیزی، ان انٹیلیجنٹ پرسن، یہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، مگر یہ قلت کا معنی دیتا ہے. دوسری جو علامت فعل کی مصنف بیان کرتا ہے وہ ہے سین، اسے کہتے ہیں سین الاستقبال، اور یہ تنفیس کا معنی دیتا ہے. تنفیس کا معنی کیا ہے؟ تاخیر الفعل فی الزمن المستقبل، یہ فعل کو مستقبل کی میننگ میں لیتا ہے، اور یہ خالی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، کیونکہ فعل مضارع جو ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے اس میں پریزنٹ کا میننگ بھی ہوتا ہے
یعنی حاضر کا بھی اس میں میننگ ہوتا ہے اور اس میں فیوچر کا بھی میننگ، مستقبل کا بھی میننگ ہوتا ہے. لیکن جو ہی ہم سین داخل کریں گے فعل مضارع پر، کسی کلمہ پر، ایک تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ لفظ فعل ہے، دوسرا یہ کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور یہ اس کو پریزنٹ سے ڈائریکٹ فیوچر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی قریب فیوچر کی طرف. مثلا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ ان کو اپنے اس قبلے سے جس پر یہ تھے کس چیز نے پھیرا. اسی طرح سوف وہ بھی تنفیس کا میننگ دیتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کو خاص کرتا ہے مستقبل کے لیے. کچھ علماء کہتے ہیں بعید مستقبل کے لیے، یعنی دور مستقبل کے لیے. اس کا بھی یہی میننگ ہوتا ہے التنفیس، یعنی یہ فعل کے میننگ کو مؤخر کرتا ہے، فعل مضارع کے میننگ کو مؤخر کرتا ہے مستقبل کے لیے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے. اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان قریب مستقبل میں ان کے اعمال کا اجر دے گا. تیسری علامت جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ ہے تاء التانیث الساکنہ ای الدالۃ علی تانیث المسند الیہ، یعنی یہ ایسا تا ہوتا ہے جس کلمے پر یہ داخل ہوگا، یعنی خاص طور پر فعل ماضی پر، کیونکہ تاء التانیث الساکنہ یہ خالی فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، جیسے فعلت، ذہبت. یعنی یہ ایسا تا ہوتا ہے جو فعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور وہ ایسا تا ہوتا ہے جس پر سکون ہوتا ہے. مثلا قالت ہند، ہند نے کہا. قال فعل ماضی، تا اس میں حرف تانیث ہے، ہند یہ اس کا فاعل مرفوع ہے. اس کے بعد آخر میں مصنف کہتے ہیں والحرف ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل، یعنی حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جس پر جو نہ اسم کے علامات قبول کرتا ہے، نہ وہ فعل کے علامات قبول کرتا ہے. ما لا يصلح معه جس کے لیے صالح نہیں ہے، درست نہیں ہے، نہ اسم کی دلیل سے مراد علامت، نہ اس کے لیے درست ہوگی اسم کی علامت، نہ اس کے لیے درست ہوگی فعل کی علامت. گو اگر کوئی کلمہ وہ نہ کسی فعل کی علامت قبول کرے گا، نہ ہی وہ کسی اسم کی علامت قبول کرے گا، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ وہ لفظ جو ہے وہ حرف ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ حرف کا معنی ہوتا ہے ما دل علی معنی فی غیرہ، کہ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی میننگ پر دلالت کرتا ہے لیکن کسی دوسرے کلمے کے ساتھ، کسی دوسری چیز میں، یعنی کسی سینٹنس میں ہم اسے کسی اسم یا کسی فعل کے ساتھ جوڑیں گے، ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس حرف کا جو اس پارٹیکل کیا میننگ ہے. اس لیے ملحت الاعراب ایک نحو کی ایک مشہور کتاب ہے جس کے آثر ہے الحریری، وہ کہتے ہیں والحرف ما لیست له علامہ، حرف اسے کہتے ہیں جس کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. فکس علی قولی تکن علامہ، تم میرے قول پر قیاس کرو تم علامہ بن جاؤ گے. یعنی یہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ترغیب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ چیز سیکھ لی تم علامہ بنو گے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ حرف کی پہچان کرنے سے کوئی علامہ نہیں بنے گا، لیکن یہ ہمارے علماء کی رحمہ اللہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں اسٹوڈنٹس کو ترغیب دینے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیز بولتے تھے. والحرف ما لیست له علامہ، حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اسم کی علامت قبول کرتا ہے، نہ ہی وہ فعل کی علامت قبول کرتا ہے. فقس علی قولی، اس لیے میرے اس قول پہ قیاس کرو تکن علامہ، تم علامہ بن جاؤ گے. اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کل کے درس میں کہ حروف تین قسم کے ہوتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں، جیسے حل، جو استفہام کے لیے ہے. اسی طرح کچھ حروف وہ خالی اسما پر داخل ہوتے ہیں، جیسے حروف الجر ہوتے ہیں، وہ خالی اسما پر داخل ہوتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت قسم کے حروف ہوتے ہیں. اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو خالی افعال پر داخل ہوتے ہیں، جیسے حروف الجزم، لم، لما وغیرہ، جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح حروف النصب، ان، لن، کی، اذن، یہ بھی خالی فعل پر داخل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ
پہلا جو یہ باب ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی قرآن کی لغت سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو، نیچے آپشن ہوتا ہے ریکویسٹ کا، وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے اس درس کے متعلق. شاید کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے ہم اس سیشن کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہمارا تیسرا سیشن ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.